بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مذہب میں مجتہد معصوم نہیں ہوتا، مگر ایک بات کہوں، ہمارے ہاں جو مرجع اعلیٰ کے مرتبے پر پہنچتا ہے وہ کوئی ایسا ویسا مجتہد نہیں ہوتا۔ یہ بات میں عرض کروں، ہاں یہ بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آج کل دنیا میں ایک طوفان برپا ہے اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ علماء سے عوام کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ زور دے دے کر کہا جا رہا ہے باطل ہے تقلید کرنا، غلط ہے تقلید کرنا، جائز نہیں ہے تقلید کرنا، حرام ہے تقلید کرنا۔ اب خیر یہ بھی فطری مسئلہ ہے، بالکل فطری مسئلہ ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو زندگی کے مختلف مسائل میں ہر مسئلے میں ایکسپرٹ ہے؟ زندگی میں جتنے مسئلے، گھر بنانا ہے ہم سول انجینئر سے نہیں بنوائیں گے نقشہ، ہم کسی آرکیٹیکٹ سے نقشہ نہیں بنوائیں گے، ہم خود ہی بنائیں گے۔ یا اسی طرح اور بہت سی مثالیں، بیمار ہو گئے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم خود ہی علاج کریں گے۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، خود ہی علاج کریں گے تو صحت تو بہت جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خود ہی مکان بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مضبوط ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ اور کتنی مثالیں دیں۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور وہ ایسا ماہر ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ جس کی رائے پھر اس سے دلیل پوچھے بغیر مان لی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بے دلیل بات کر رہا ہوتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ دوا لکھ دے گا، اب آپ کہیے کہ جناب اس کا فارمولہ سمجھائیے، انگریڈینٹ سمجھائیے اور بتائیے آپ نے کیوں یہ دوا اختیار کی، تو وہ کہے گا جائیے آپ تشریف لے جائیے، دوا نہ کھائیے، آپ کے لیے موت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جائیے۔ اس وقت اسے اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پڑھائے۔ وہی شخص اپنے اس انتخاب کی دلیلیں پڑھائے گا، مگر کہاں؟ کلاس روم میں۔ وہی شخص وہ ایک ڈاکٹر جو انٹرنل میڈیسن میں ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈی لٹ ہے، اور ہر طرح کی یہاں سے لے کے امریکہ تک کی ڈگریاں لیے ہوئے ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے اس نے پڑھا، ریسرچ کیا، اور یہاں آ کے وہ آغا خان ہاسپٹل میں بیٹھ کے نسخہ لکھ رہا ہے، اور جس مریض کے لیے نسخہ لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دلیل، یہ دوا کیوں کھاؤں؟ وہ وہاں آپ کو جواب نہیں دے گا کہ کھانا ہو کھائیے، نہ کھانا ہو نہ کھائیے۔ یہی شخص جب کلاس روم میں جا کے لیکچر دے گا تو وہاں بتائے گا اسٹوڈنٹس کو کہ یہ دوا کیوں دی جاتی ہے، کب دی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، بات یہ کہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے اس کے سامنے جو دلیل سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جنہیں یہ خبر نہیں ہے کہ الف سے علم لکھا جائے تو اس کے کیا معنی ہوں گے، اور عین سے علم لکھا جائے تو اس کے کیا معنی ہوں گے، وہ جا کے مرجع تقلید سے پوچھیں گے دلیل، اور جب وہ دلیل دے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی محسوس مثال دے دوں، بات اس رخ پہ آ گئی، ورنہ میں آج تو کچھ اور ہی عرض کرنا چاہتا تھا، بہرحال اس ضمن بھی کچھ عرض کروں گا۔ خدا نہ کرے کہ کوئی مبتلا ہو، لیکن آپ میں سے اکثر ہوں گے مبتلا۔ کسی کی پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کسی کا بزنس کا جھگڑا ہے، کسی کا کوئی سول کیس ہے، کوئی کرمنل کیس ہے، کورٹ میں عدالت میں کیس لگا ہوتا ہے۔ کیس آپ کا، زمین آپ کی، جائیداد آپ کی، پیپرز آپ کے نام، جج فیصلہ کرنے والا، یہ بیچ میں وکیل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ کس لیے وکیل کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں؟
ایڈوکیٹ، بیرسٹر، سالیسیٹر کس لیے لاتے ہیں؟ آپ خود کیس لے کے کھڑے ہو جائیں، جج سنے گا نہیں، کہے گا بھیا وہ تم ٹرمینالوجی سے واقف نہیں ہو، لیگل سسٹم سے واقف نہیں ہو، قانون کی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں ان سے تم واقف نہیں ہو، قانون کی ٹرمینالوجی سے واقف نہیں ہو، دفعات سے واقف نہیں ہو، تم یہ واقف نہیں ہو کہ یہ ہمارے جورسڈکشن میں کیس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ جو ایکسپرٹ ہے قانون میں، جاؤ اسے لے کے آؤ، وہ تمہارا کیس سمجھے گا، ہمیں سمجھائے گا، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اس سسٹم کو کیوں نہیں مٹاتے آپ؟ دنیا کے قانون میں تو ماہر قانون کی ضرورت ہے، دین کے قانون میں ماہر قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو بہرحال اب بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے، تو زبان پہ بات آ گئی تو عرض کر، یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ فطری، فطرت پہ دیکھیے کہ آپ زندگی کی ہر چیز میں کسی ایک پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، کامل صحت، جناب نجم الحسن جعفری صاحب، انہی کے ڈرائنگ روم میں ان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا ایک نوجوان، اسی کراچی میں آیا، جی میں تقلید نہیں کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں تقلید؟ کسی نے بیٹا تم سے کہا ہوگا نا کہ تقلید نہ کرو؟ کہا جی۔ ہم نے کہا انہوں نے کہا تقلید نہ کرو اور آپ نے تقلید چھوڑ دی، اسی کا نام تقلید ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ انہوں نے کہا ان سے تقلید نہ کرو، انہوں نے تقلید چھوڑ دی، یہ اس مسئلے میں ان کے مقلد ہو گئے۔ تو تقلید سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، طے یہ کرنا ہے کہ جاہل کی تقلید کرو گے یا عالم کی۔ جہالت میں غرق ہونا چاہتے ہو یا علم کے شانے پر اٹھنا چاہتے ہو، پرواز کرنا چاہتے ہو؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک رشتے میں رہیں، اگر امام ہوں گے سامنے ہم امام کی بیعت کریں گے، امام نہیں ہے سامنے تو ہم ان کے فرمان کو تسلیم کریں گے جن کے فرمان کو تسلیم کرنے کی طرف امام نے حکم دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب ہم نہ ہوں سامنے تو پھر ان کی طرف رجوع کرنا جو ہمارے اقوال تمہارے سامنے پیش کریں۔